مائنس کرتے جائیں کہ کیونکہ بعض دفعہ جوش چڑھتا ہے، آپ قضاء عمری پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جوش آتا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی تھی میں نے، تو وہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہتے ہو، بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے سستی پیدا کروانے کا۔ تو آپ نے کیا کیا بھائی، وہ مائنس کرتے رہے۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، پانچوں نمازوں کے ساتھ 5 پڑھ لیں اور وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر کی نمٹا دیں آپ، اور فجر کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر، پھر ظہر کے ساتھ بھی فجر، پھر عصر کے ساتھ بھی فجر، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیا، بھائی اس میں نے صرف قضاء عمری ہی لوٹانی ہے، تو چاہے پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں یا ساری ظہر کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ظہر کی نماز لمبی ہے اور عصر کی اور عشاء کی لمبی، تو یہ والی پہلے نمٹا دوں، تو ظہر پہلے نمٹا دیں ساری، اور ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طرح سے آپ کو اختیار ہے، بس آپ نے وہ جو ایک لکھی ہے نا تعداد، اس میں روز بروز کمی کرنی ہے آپ نے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جن کے ذمے قضاء عمری ہے، کم از کم 1 دن کی نمازیں ان کے ذمے لوٹانا لازم ہے، اور وہ بھی نہ کر سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی قضا پوری نہ ہو سکے، تو پھر وصیت کرنی پڑے گی کہ میں روزانہ 1 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری نمازیں میری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ وصیت کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن کم از کم 1 دن کی نمازیں آپ پڑھیں۔ اور ہمت والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت جلدی کئی سالوں کی نمازیں لوٹا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، وہ 50 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، بالکل لائف چینج کر دی، تو انہوں نے 50 سال کی عمر میں قضاء عمری ساری پڑھائی ہیں اور 1-2 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کر دی۔ ہم جب بھی دیکھتے تھے وہ ہر نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی انہوں نے نمازیں کمپلیٹ کی، اور پھر 4 مہینے میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا۔ حالانکہ وہ آفیسر تھے گورنمنٹ میں، ان کی بڑی مصروفیات تھیں، لیکن ماشاءاللہ جب بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو بڑی خاندانی توبہ ہوتی ہے، اور اس اتنے نیک بننے کے باوجود بھی ان پہ اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا۔ ایک دن ہمارے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ پہ بہت خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا آخرت میں، تو حضرت ان کو بڑی امیدیں دلایا کرتے تھے، ہمارے حضرت نے ان کو اجازت بیعت بھی دی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال آخری درجہ یہ ہے کہ آپ 1 دن میں کم از کم 1 دن کی نمازیں ضرور لوٹائیں۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آج کل ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی قضا نہیں ہے، اس کی حدیث سے ثبوت پیش کرو قضاء عمری کا، تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے، چاہے جان کے کی ہو یا بھولے سے، جان کر تو جنگ میں ہوئی تھی، جہاد میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آپ کی غزوہ خندق میں کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو وہ پہلے آپ نے پڑھی ہیں۔ تو یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو بعض مسائل میں اجماع امت سے انہوں نے اعراض کیا ہے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے گی۔ تو یہ اب 15ویں صدی میں کچھ لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بھائی حدیث جو دعویٰ کرتا ہے، حدیث اس کے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل اس کے ذمے جو دعویٰ کرتا ہے۔ نمازیں جب قضا ہوتی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قضا کیے بغیر صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی، تو آپ کے ذمے دلیل ہے۔ ہم تو حدیث میں جب بھی دیکھتے ہیں، جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، توبہ کافی نہیں سمجھی گئی ہے، اس کو قضا بھی کیا گیا ہے۔ تو نماز ہو یا روزہ ہو، آپ کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی۔ اس پر میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل قضاء عمری کے، وہ میں دوبارہ ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو مسلمان کو چاہیے توبہ کرے، اور جتنی نمازیں اس کے ذمے باقی ہیں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں، نیت کیسے کریں گے؟ نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے بھائی میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب دوبارہ فجر آپ پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ خود بخود ساخط ہو گئی آپ کی نیت سے۔ تو ہر دفعہ ظہر میں بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی، جو پڑھ چکے ہیں وہ تو باقی نہیں رہی نا، تو وہ تو نیت میں آئیں گی نہیں۔ تو اس طرح ہر نماز میں یہی نیت کرتے چلے جائیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس طرح سے آپ نمازیں پڑھ لیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ نمازیں ادا ہو